الصبح بدا من طلعته. یار جو شخص نابینا ہے اسے کیا پتا کہ یہ پھولوں کی بہاریں کیا ہوتی. جو پیدائشی نابینا ہے اسے کیا پتا ہے کہ آسمان پر بزم کواکب کے رنگ کیا ہے. اسے تتلی کے پروں میں قدرت کی سنائی کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے. اسے مور کے پروں میں رنگوں کی مینا کاری کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے. اسے پھوٹتے جھرنوں، بہتی ندیوں اور کوسے قضا کی رنگینی اور دھنک کی شوخیوں کا لطف کیسے نصیب ہو سکتا ہے. اس کو کیا پتا حسن کیا ہوتا ہے، اس کو کیا پتا جمال کیا ہوتا ہے. اسی طرح جس کے دل کی آنکھ اندھی ہے اسے کیا پتا ہے کہ جمال خدا کیا ہوتا ہے. اسے کیا پتا ہے کہ سجدے کی لذت کیا ہوتی ہے. اسے کیا پتا ہے رکوع اور قیام کا مزہ کیا ہوتا ہے. اسے کیا پتا ہے کہ روزے کا سرور کیا ہوتا ہے. تو اگر ہم اپنے دل کے میل اتاریں گے تو دل کی آنکھیں کھلیں گی تو پھر زندگی کا لطف آنا شروع ہوگا. پھر پتا چلے گا اسلام کیا ہے، پھر پتا چلے گا دین کیا ہے. اللہ اکبر. اسی لیے قرآن نے کہا من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا. جو دنیا میں اندھا رہا کل قیامت کے دن بھی نابینا اٹھایا جائے گا. اس سے ان آنکھوں کی بے نوری مراد نہیں ہے، دل کی بے نوری مراد ہے. اقبال نے کہا تھا دل بینا بھی کر طلب خدا سے کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. آنکھ کا نور اور ہے، دل کا نور اور ہے. تو جس طرح آنکھ بے نور ہو جائے، آنکھ پر دھن، جالا، ککرے اور سفید اور کالا موتیا اتر آئے تو ہم سب کچھ بیچ کر کے بھی آنکھوں کا نور خریدنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یار کبھی اجڑے ہوئے دل کا بھی تو علاج کرواؤ. علاج تمہارے گھر میں پڑا ہے. راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھو اور ساتھ رویا کرو. دیکھنا دل کے میل اترنا شروع ہو جائیں گے اور دل کے پردے سے وہ غلاستیں جب اتریں گی تو پھر پتہ چلے گا کہ دل جمال یار کیسے دیکھتا ہے. دل کی دنیا کیا ہے. وچے ہی بھیڑے وچے ہی جھیڑے وچے ہی ونج مہانے ہو 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگو تانے ہو. پھر پتا چلے گا یہ دل دنیا کیا ہے. پھر اس کی تڑپ، اس کی بے چینی، اس کا اضطراب زندگی کا حاصل بن جائے گا. پھر زندگی کی بے چینی اور دل کی بے چینی اور دل کا محبوب کی یاد میں تڑپنا تمہیں سرور دے گا. پھر تم ایک ایک عضو میں دل مانگو گے. وہ مزہ دیا تڑپ نے میری آرزو ہے یارب. وہ مزہ دیا تڑپ نے میری آرزو ہے یارب. میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا. پھر سمجھ آئے گی کہ یہ دل کتنی قیمتی شے ہے. اللہ نے بدن میں آنکھیں بھی 2 رکھی ہیں، کان بھی 2 رکھے ہیں، ہاتھ اور پاؤں بھی 2 رکھے ہیں، لیکن دل ایک ہی رکھا ہے. اور دل عرش اللہ ہے، اللہ کا عرش ہے. پھر پتا چلے گا. تو آئیے دل سے زنگ اتاریں، میل اتاریں، دل مصفا ہو، دل خوبصورت بن جائے. پھر دل کی کشکول پھیلا کے پھر عرض کریں ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی. لیکن یہ میل کچیل سے ہٹا ہوا ہوگا تو گندی جگہوں پہ محبوب تو نہیں آتے. تو حسد، حقد، کینے، بغض، نفرتیں یہ ہم پالے رکھتے ہیں. اپنی زندگی کو ہم نے خود بوجھل بنایا ہوا ہے. میاں حسد کرنے سے محسود کا کیا ہوگا؟ ہم اپنے آپ کو تلخی میں مبتلا کیے ہوئے. بغض رکھنے سے مبغوض کا کیا ہوگا؟ ہم اپنے آپ کو بوجھ میں مبتلا کیے ہوئے. تو اپنے دل سے یہ سارے بوجھ اتار کر کے جب دل کو مصفا اور مزکا کریں گے تو پھر دیکھیے کہ دل کے آئینے میں کیسے جمال یار دکھائی دیتا ہے. تو اس دل کی اصلاح ہوگی کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے. تو راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھو، دیکھنا کہ کیسے دل کے زنگ اترتے. بعض لوگ بڑی عجیب خبر سناتے ہیں، میاں تمہیں کیسے پتا؟ وہ کہتا ہے میں رات اچانک نیند نہیں آ رہی تھی تو ایک چینل کھولا تو اس میں یہ خبر چل رہی تھی. تو میں نے کہا تجھے نیند نہیں آ رہی تھی، تو نے چینل کھولا، کاش تو قرآن کھول کے بیٹھ جاتا، تجھے وہ دکھائی دیتا کہ تیرا اندر تیرا باہر روشن ہو جاتا. تو راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن مجید پڑھنے کا مزاج پیدا کریں. اپنی صبح کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کریں. اپنے دن کو سمیٹیں، سونے کی تیاری کریں، سورہ ملک سے اپنے معاملات کو سمیٹیں. یہ چند دن کر کے دیکھ لیں. اور اگر آپ کو معاشی مسائل ہیں، مشکلات ہیں، تو سورہ واقعہ اس کے لیے اکثیر ہے. صرف 3 رکوع ہیں، اتنی اکثیر کہ جس کی زندگی میں سورہ واقعہ آ گئی وہ مشکلات میں مبتلا نہیں ہوتا. اللہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دے. حضور نے ارشاد فرمایا لکل شیء ثقالہ،
وسقالۃ القلوب ذکر اللہ، ہر شے کا زنگ کسی نہ کسی شے سے اترتا ہے، دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں، تو جب دل زنگ آلود ہو جائیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اترتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے دلوں کے زنگ تلاوت کلام مجید سے اترتے ہیں، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اور اس کا ذکر مختلف طریقوں سے کیا جائے اور اس کا نام مختلف انداز سے لیا جائے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو دل کی میل کچیل، دل کی غلاستیں، دل کی گندگیاں اتار دیتی ہیں اور دل مصفا اور شفاف ہو جاتا ہے۔ حضرات صوفیہ تو کہتے ہیں جب کوئی بندہ ایک مرتبہ کہتا ہے اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 70 مرتبہ نظر رحمت سے دیکھتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے اس کے 70 گناہ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے جب کوئی بار بار اللہ اللہ پکار رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں آ جاتا ہے، اور جب ذکر کر رہے ہوں تو اس وقت مکمل یکسوئی کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، جس کو پکار رہے ہیں اس کی طرف یکسوئی کے ساتھ توجہ ہو، اور وہی ذکر حقیقی ذکر ہے۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار علیہ رحمہ فرماتے ہیں ہر عضو بدن کا الگ ذکر ہے، زبان کا الگ ذکر ہے، آنکھوں کا الگ ذکر ہے، کانوں کا الگ ذکر ہے، ہاتھوں کا، پاؤں کا، دیگر اعضائے بدنیاں کا الگ الگ ذکر ہے۔ اللہ کی نشانیوں کو دیکھنا یہ آنکھ کا ذکر ہے، استماع قول حق یہ کان کا ذکر ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اس کا نام لینا یہ زبان کا ذکر ہے، دکھیوں کی مدد کرنا یہ ہاتھ کا ذکر ہے، نیک مجالس کی طرف چل کے جانا، مسجد کی طرف سفر کرنا یہ پاؤں کا ذکر ہے۔ تو مختلف اعضائے بدنیاں کا مختلف ذکر ہے، اور ہر وقت جو ہے وہ ذکر کے اندر انسان لگا رہے اور رب کی یاد کے سائے میں اپنی زندگی گزارے۔ یہ اس کی روح کی غذا ہے جو اسے وہاں پہنچتی ہے، پھر اس کی روح مرتی نہیں ہے، اس کی روح جو ہے وہ شاد اور آباد رہتی ہے، بیمار نہیں پڑتی، روح کے اوپر زنگ نہیں چڑھتا، وہ پاکیزہ اور مطہر رہتی ہے۔ تو مجھے اور آپ کو اپنی روح کا سامان کرنا چاہیے اور اللہ کا ذکر پوری یکسوئی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، پورے انہماک کے ساتھ۔ ہمارے صوفیاء نقشبندیہ تو کہتے ہیں جب سالک کہے اللہ، تو جب یہ بندہ پکار رہا ہوتا ہے رب کو، تو رب بندے کی پکار کو سن رہا ہوتا ہے۔ یہاں ایک سوال بھی کیا جاتا ہے، کچھ لوگ ذکر مجرد پر یہ بات کرتے ہیں کہ جب آپ کہتے ہیں اللہ تو اس کے بعد کچھ نہیں کہتے، پھر کہتے ہیں اللہ، پھر کہتے ہیں اللہ، تو جب کسی کو پکارا جائے تو پھر اس کو غرض بھی بتائی جاتی ہے نا۔ آپ مجھے آواز دیں میرا نام لے کے تو میں متوجہ ہو جاؤں گا آپ کی طرف، تو پھر آپ مجھے کچھ کہیں گے نا کہ جناب ہم آپ کے پاس آئے ہیں ٹائم لینے کے لیے یا کوئی اور غرض کے لیے، کسی اور مقصد کے لیے، تو وہ آپ غرض بتائیں گے مجھے۔ تو اگر آپ مجھے آواز دیں، مجھے رضا ثاقب کہہ کے پکاریں اور میں آپ کی طرف توجہ پذیر ہو جاؤں، آپ پھر دوبارہ کہیں رضا ثاقب، تو میں پھر کہوں گا جی، آپ پھر کہیں، تو 2-3 بار کے بعد میں اکتا جاؤں گا کہ میاں بات بھی آگے کرو، مجھے پکار رہے ہو بار بار تو بتاؤ کیا کہنا ہے۔ تو کچھ لوگ اس پہ قیاس کر کے وہ کہتے ہیں جب پکارا جاتا ہے اللہ تو اس کے بعد تم اپنی غرض ہی بیان نہیں کرتے، پھر کہتے ہو اللہ، پھر کہتے ہو اللہ، تو کچھ کہو بھی نا۔ تو ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ میں اس لیے پوچھتا ہوں کہ میاں کس لیے مجھے آواز دی ہے مجھے پتہ نہیں، اس لیے میں پوچھتا ہوں۔ لیکن جب بیٹا بچہ ماں کو کہتا ہے امی، تو ماں کو پتہ ہوتا ہے اسے دودھ چاہیے، سردی لگ رہی ہے اسے لحاف چاہیے، اس نے واش روم میں جانا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے۔ ماں کو پتر کی ضروریات کا پتہ ہوتا ہے، بیٹے نے صرف اتنا کہنا ہوتا ہے امی، آگے امی کو پتہ ہے اس کو کیا دینا ہے۔ تو بندے کا رب کو پتہ ہے اس کو چاہیے کیا، بندہ کہتا ہے اللہ، رب کو پتہ ہے میرے بندے کو کیا چاہیے۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پہ ثابت رکھنا۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ حضور اسلام لانے کے بعد بھی اس کی ضرورت ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے؟ تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جس طرف چاہے پلٹ دے، بے نیاز ہے، تو اس لیے ہر وقت اس سے مانگنا چاہیے اللہ میرا دل سلامت رہے۔
دین پر قائم رہے، ورنہ ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگ ہیں بظاہر اچھے اچھے ہوتے ہیں لیکن انجام بخیر نہیں ہوتا۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار حسن خاتمہ پہ ہے۔ خاتمہ کیسا ہوتا ہے؟ حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک غزوہ میں ایک مالدار شخص بڑی بے جگری سے لڑ رہا تھا، اس جرت سے لڑ رہا تھا کہ ہمارے دل میں آیا کہ کیا بات ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا جس نے اہل جہنم میں سے کسی کو دیکھنا ہو تو اسے دیکھ لیں۔ بڑی حیرت ہوئی۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں اس کے پیچھے ہو گیا کہ حضور علیہ السلام نے جو فرمایا ہے کوئی وجہ ہوگی تو میں دیکھوں ماجرا کیا ہے۔ تو کہتے ہیں جب وہ لڑتے لڑتے زخمی ہو گیا تو اس نے اپنی ہی تلوار کو اپنے سینے میں یوں رکھ کر کے اپنا وزن اس اوپر ڈال دیا اور دو کندھوں کے درمیان سے تلوار ادھر نکل گئی اور یوں خودکشی کر لی۔ تو کہا کہ بندہ ساری زندگی نیکیاں کرتا ہے، لکھا ہوا غالب آ جاتا ہے اور پھر آخر اچھا نہیں اس کا رہتا۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کا ماضی بہت بھیانک اور برا تھا لیکن آخر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ اللہ سے انجام بخیر کی دعا مانگو۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو دین پہ ثابت رکھ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا انجام ٹھیک نہ ہو۔ انجام ہمارا ٹھیک ہونا چاہیے۔ حضرت ابی ملیکہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں 30 اصحاب رسول سے ملاقات کی ہے، میں نے سب کو فکر مند پایا ہے انجام ٹھیک ہو جائے۔ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے حضور کو دیکھا وہ بھی ڈر رہے ہمارا انجام ٹھیک ہو جائے۔ رنگا رنگ سہیلیاں پرن کڑے پر پریا اسدا جانیے جسدا توڑ چڑھے۔ ہمیں ایک اور دعا ترغیب دی گئی قرآن مجید میں اہل ایمان کو، اور وہ کیا؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو سیدھا کر دینے کے بعد دوبارہ ٹیڑھا نہ کر دو۔ یہ دل سیدھے ہیں تو سیدھے ہی رہے، یہ کبھی دوبارہ ٹیڑھے نہ ہوں۔ یہ نرم ہیں تو نرم ہی رہے، کہیں پتھر نہ ہو جائیں۔ ایمان کے نور سے جگمگا رہے ہیں اللہ، یہ جگمگاتے ہی رہیں، کہیں دوبارہ ان میں ظلمتیں نہ آ جائیں۔ لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہمارے دلوں کو سیدھا کر دینے کے بعد دوبارہ ٹیڑھا نہ کر دینا۔ وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں اپنی جناب سے رحمتیں عطا کر دے۔ انک انت الوہاب، تو وہاب ہے، اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہمیں مالا مال فرما دے۔ تو میری دعا ہے اپنے لیے سب سے پہلے اور آپ سب کے لیے اور اپنے جملہ دوستوں کے لیے، پیر بھائیوں کے لیے، سب ملنے والوں کے لیے کہ اے اللہ ہم سب کو ہمیشہ ثابت قدم دین پہ رکھنا، آخری ہچکی تیرے نام پہ آئے، تیرے محبوب کی غلامی میں آئے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ۔ ایک ایک کر کے دوست ہم سے جدا ہو رہے ہیں، ہم بھی اس دنیا پہ مستقل رہنے والے نہیں ہیں، کوچ کر جانے والے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے قلب انسانی کی مثال کسی کھلے میدان میں پڑے ہوئے کسی جانور کے پر سے دی ہے جس کو ہوائیں الٹتی پلٹتی رہتے ہیں۔ اسی طرح انسان کا دل بھی اسی طرح ہے کہ وہ مختلف حالتوں میں تغیر پذیر رہتا ہے۔ آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے یوں ہی اداسیاں طاری ہو جاتی ہیں، اور کبھی ایسے ہی دل فرحاں و مسرور ہوتا ہے۔ کبھی سخت گرمی میں دل میں کشادگی ہوتی ہے، اور کبھی ساون کا موسم بھی اچھا نہیں لگتا۔ تو دل کی حالت بدلتی رہتی ہے، دل کی حالت تغیر پذیر ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پلٹنے والے میرے دل کو دین پر مستقیم رکھنا اور دین پر ثابت رکھنا۔ چونکہ جو دل ہے وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے قبضہ اختیار میں۔ ایک حدیث کے لفظ ہیں، قلب المؤمن بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبہ کیف یشاء۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا دل
رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے اور وہ جس طرف چاہے اس کو الٹتا پلٹتا رہتا ہے. تو اس لیے حضور علیہ السلام نے یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے مانگے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر مستقیم رکھ. دل کی حالت سے آگاہ ہونا بہت ضروری ہے. امام غزالی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، معرفت القلب و حقیقت و اوصاف ہی اصل الدین و اساس و طریق السالکین. دل کی پہچان اور اس کے اوصاف کی حقیقت کا جاننا دین کی اصل اور بنیاد ہے اور راہ سلوک پہ چلنے والے لوگوں کے لیے اس راستے کی بنیاد ہے. اگر دل کی حالت معلوم ہو جائے، دل کی کیفیتوں سے انسان آگاہ ہو گیا تو بہت ساری شرور سے بچ جائے گا اور بہت ساری خیر پا لے. اس لیے اہل اللہ سب سے پہلی توجہ دل پہ دیتے ہیں. بالخصوص طریقہ نقش بندیہ میں جب کوئی سالک داخل طریقت ہوتا ہے تو حضرات مشائخ نقش بندیہ سب سے پہلے اسے ذکر قلبی کی تلقین کرتے ہیں اور اپنے دل پر دھیان رکھا جائے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا جائے تاکہ دل کی حالت سدھرے. حضور علیہ السلام نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنیے، الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. فرمایا انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے اور جب وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے. پھر فرمایا سنو، گوشت کے اس ٹکڑے کا نام دل ہے. دل کی اصلاح پہ پورے بدن کی اصلاح موقوف ہے اور دل کی خرابی پورے بدن کی خرابی کا باعث ہے. جس طرح قلب صنوبری انسان کا یہ دل جو کہ اطباء حکماء کا موضوع ہے، اگر یہ دل خراب ہو جائے تو سارے بدن پر اثرات مرتب ہوتے ہیں، اسی طرح قلب حقیقی اگر خراب ہو جائے تو انسان کے سارے اعمال پر اور احوال پر اثر انداز ہوتا ہے، اور اگر وہ صحت پا جائے تو سارے احوال اور اعمال پر اس کے فوائد مرتب ہوتے ہیں، کیونکہ انسان اپنے دل کے تابع ہے۔ موسم اچھا تھا، ساون کی جھڑی لگی تھی، کسی نے کہا آؤ نا ذرا باہر نکلیں اور موسم اور رت کا لطف اٹھائیں۔ اس نے کہا میرا جی نہیں چاہ رہا۔ جب جی نہیں چاہتا تو انسان کی ٹانگیں حرکت نہیں کرتی۔ بھوک لگی تھی اور اچھا اور خوبصورت کھانا تھا، کسی نے کہا دو لقمے لیں، اس نے کہا جی میرا جی نہیں چاہ رہا۔ جی نہیں چاہے گا تو ہاتھ حرکت میں نہیں آئیں گے۔ منظر بڑا خوبصورت تھا، دھنک کی شوخیاں تھی اور کوس قضا کے رنگ نکھرے ہوئے تھے اور افق پر ایک عجیب تازگی تھی۔ کسی نے کہا ذرا اٹھے نا، ذرا چھت پہ آئیں اور میرے ساتھ اس منظر کو دیکھیں، تو وہ کہتے ہیں میرا جی نہیں چاہتا۔ جی نہیں چاہے گا تو آنکھ جنبش نہیں کرے گی، جی نہیں چاہے گا تو ٹانگیں حرکت نہیں کریں گی، جی نہیں چاہے گا تو ہاتھ جنبش نہیں کریں گے۔ الفاظ کا ذخیرہ تھا، لوگ سننے کے لیے آمادہ تھے، علم کا خزانہ سینے میں تھا، لیکن بندہ کہتا ہے آج میرا بولنے کو جی نہیں چاہتا۔ تو جب انسان کا جی نہیں چاہے گا، دل نہیں چاہے گا تو زبان حرکت میں نہیں کرے گی۔ تو انسان کے دل کے تابع انسان کے اعضاء ہیں، جو دل چاہے گا وہی اعضاء کریں گے۔ دل چاہے تو برستی بارش میں آگے ہیں کہ نہیں؟ دل نے چاہا اور دل آپ کو کھینچ کے لے آیا۔ یہ تو کوچہ محبوب میں سر کے بل بھی لے جاتا ہے۔ جب دل چاہے تو پھر انسان جلتی ہوئی آگ کے شعلوں میں بھی ہنس کے باتیں کرتا ہے۔ تو جب دل چاہے تو پھر یار کے کوچے میں ملامتیں سہنا بھی دشوار نہیں ہوتا۔ تو یہ سب کچھ دل کی کہانی ہے نا۔ اور اگر دل نہ چاہے تو سجی ہوئی سیج کو لیٹنے پہ بھی جی نہیں چاہتا ہے۔ دل نہ چاہے تو نغمے بھی لطف نہیں دیتے ہیں۔ دل نہ چاہے تو موسموں اور رنگوں اور جو ہے وہ حالات کی خوبصورتیاں بھی انسان کو راغب نہیں کرتی ہیں۔
تو سب کچھ انسان کے دل پہ موقوف ہے. اسی لیے علامہ اقبال نے جس شخص کو اپنا مرشد مانا ہے، جس کو مولانا روم کہتے ہیں، اور اقبال نے جس کو مرشد مان لیا ایسے ہی تو نہیں مان لیا. ہمارے جیسے وہ لوگ تو نہیں تھے کہ آج لوگ بعد میں مسئلہ پوچھتے پھرتے ہیں کہ میری بیعت بھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. ہوا کیا جی، مجھے کسی نے دھکا دے دیا تھا تو میں بیعت ہو گیا تھا. آج تو جو ہے وہ معاملے ایسے الٹ ہو گئے. یہ تو دل کا سودا ہے، اور دل اس کو دیں گے جو دل بر ہو، اور جو دل بر ہی نہ ہو اس کو دل دینے کا فائدہ کیا. تو اقبال نے خوب چھانا اور خوب کھنگالا، بلکہ خود کہتا ہے اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب رازی. میں سوچتا رہا کہ میں کس شخص کو اپنا مرشد مانوں، رومی کو مانوں یا رازی کو مانوں. چونکہ اقبال ایک فلسفی بھی تھا، اس کی عقل، اس کا فلسفہ اس کو بلاتا تھا رازی کی طرف کہ استدلال کا شہنشاہ ہے فخر الدین رازی، تو تیری بیعت اس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. چونکہ بات کو جس ڈھب سلیقے اور دلائل کے ساتھ کرتا ہے تو ایک فلسفی ہے، ایک منطقی ہے، تو تیرا روح سخ ندر ہونا چاہیے. لیکن پھر رومی کا انداز اسے بھاتا کہ رومی کا حملہ دل پر ہوتا ہے. جب بات کرتا ہے تو سیدھی دل میں ترازو ہوتی ہے، پھر اس کا رجحان رومی کی طرف ہو جاتا. تو کہتا ہے میری زندگی کی کئی راتیں اسی پیچ و تاب، اسی ادھیڑ بند میں گزری کہ میں رومی کو اپنا مقتدا بناؤں یا کہ رازی کو اپنا امام مانوں. اسی کش مکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب رازی. اور ایک نظم میں چل کے آگے اس نے لکھا کہ نئے مہرہ باقی ہے، نئے مہرہ بازی، جیتا ہے رومی، ہارا ہے رازی. وہ کہتے ہیں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ رومی جیت گئے اور رازی ہار گئے، اور میں نے رومی کو اپنا مرشد اور اپنا ہادی مان لیا. اور اقبال پھر انہیں مرشد رومی اور خود مرید ہندی اپنے آپ کو قرار دیتے ہیں. تو علامہ رومی کو جنہوں نے مرشد مانا ہے انہوں نے سوچ سمجھ کے مانا ہے. تو دل کے حال سے علامہ رومی نے جو بات کہی وہ حد کر دی. وہ کہتے ہیں دل بدست آور کے حج اکبر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است، کعبہ بن گاہے خلیل اطہر است، دل گزر گاہے جلیل اکبر است. کہتے ہیں دل کو قابو میں لے آ، یہی حج اکبر ہے، یہی بڑا حج ہے اگر دل قابو میں آ گیا. وہ کیسے؟ از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است، ہزار کعبے سے ایک دل بہتر ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے کعبہ تیری بڑی عظمت ہے، لیکن مومن کی آبرو، اس کی عزت، اس کا مال اور اس کی جان تیرے سے زیادہ قیمتی ہے. حضور نے کعبۃ اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا. پھر جو پاک دل ہے تو اس کی پھر کیا شان ہوگی. اس لیے مرشد رومی حضرت اقبال کے مرشد آپ کہتے ہیں دل بدست آور، دل کو قابو میں کر لے، حج اکبر است، یہ بڑا حج ہے. از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است، ہزار کعبے سے ایک دل بہتر ہے. کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ کعبہ بن گاہے خلیل اطہر است، دل گزر گاہے جلیل اکبر است. اس لیے کہ کعبہ حضرت ابراہیم خلیل کی بنیاد کردہ شے ہے، اور جو دل ہے وہ رب جلیل کی گزرگاہ ہے. اس لیے ہزار کعبے سے ایک دل بہتر. اور حضور کا یہ فرمان بھی اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ. جب یہ ٹھیک ہو گیا پورا جسم ٹھیک ہو گیا، یہ خراب ہو گیا تو پورا جسم خراب ہو گیا. اور پھر خود فرمایا الا وہی القلب، سن لو گوشت کے اس ٹکڑے کو دل کہتے ہیں. اس کی اصلاح پہ پورے بدن کی اصلاح موقوف ہے. اس لیے حضرت باجزید بستامی کہتے ہیں میں 10 سال تک اپنے دل کے دروازے پہ بیٹھا رہا اور دل میں غیر کو نہیں جانے دیا. 10 سال تک میں نے دل کا پہرا دیا، غیر خیال کو نہیں دل میں داخل ہونے دیا. پھر فرماتے ہیں 10 سال تک میرے دل نے میرا پہرا دیا، مجھے نہیں بھٹکنے دیا. اور اب برابر 20 سال ہو گئے، دل کو میری خبر نہیں، مجھے دل کی خبر نہیں. وہ اپنے کام میں لگا، میں اپنے کام میں لگا. تو دل کی اصلاح پہ پورے بدن کی اصلاح موقوف ہے. حضور علیہ السلام نے جب تقوی کے بارے میں ارشادات لوگوں تک پہنچائے تو وہاں حضور نے یہ بات خاص طور پہ کہی التقوی ہا ہونا و اشارہ الی القلب. حضور نے فرمایا کہ تقوی یہاں ہے، اور اشارہ کیا حضور نے اپنے قلب اطہر کی طرف. تو پھر تقوی کا مرکز بھی دل ہوا، اتقاء کا نور بھی دل میں ہی ہے،
تو تقوی کے اجالے اور روحانیت کا مرکز، بلکہ حضرات صوفیہ دل کو کائنات صغیر کہتے ہیں، یہ چھوٹی کائنات ہے، پوری کائنات کو سمیٹ کے اس کا جو خلاصہ ہے وہ حضرت انسان ہے، اور حضرت انسان کا خلاصہ اس کا دل ہے۔ تو اگر دل قابو میں آ گیا تو سارے معاملات ٹھیک ہو گئے۔ اس لیے اپنے دل کی اصلاح کریں۔ حضور علیہ السلام کا فرمان سنیے، حضور نے ارشاد فرمایا الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم فاذا ذکر اللہ خانس واذا غفل وسوس۔ شیطان اولاد آدم کے دل پہ قبضہ جماتا ہے، اسے بھی پتا ہے کہ مرکز یہ ہے، ہیڈ کوارٹر یہ ہے، تو وہ بھی انسان کے قلب پہ حملہ آور ہوتا ہے۔ اب جب یہ شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، اور جب غافل ہوتا ہے تو شیطان وسوسہ اندازی کرتا ہے۔